اسپتال کی سفید دیواریں اور فضا میں پھیلی ادویات کی بو ایک عجیب سے قرب کا احساس دلا رہی تھی، جہاں زندگی اور موت کی کشمکش آخری مراحل میں تھی۔ بستر پر لیٹے حیا کے والد کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، ان کی آنکھوں میں اپنی جوان ہوتی بیٹی کے مستقبل کا خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے دیرینہ دوست فرحاد کا ہاتھ تھاما اور پھر دوسری جانب کھڑی سسکیاں لیتی حیا کا نرم ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ پر رکھ دیا۔ ان کی آواز میں نکاہت تھی مگر لہجے میں ایک باپ کی التجا۔ فرحاد، میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ، میرے مرنے سے پہلے وعدہ کرو کہ تم خود اس کا سہارا بنو گے، اسے اپنی نکاح میں لے کر اس کی حفاظت کا ذمہ لو گے، ورنہ میری روح کو سکون نہیں ملے گا۔ فرحاد کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جو 40 سال کی عمر میں اپنی زندگی کے فیصلے کر چکا تھا، اپنے سامنے کھڑی اس معصوم لڑکی کو دیکھ کر ششدر رہ گیا، جو اس کے دوست کی امانت تھی، مگر دوست کی آخری خواہش اور اس کی زندگی کی ڈوبتی سانسوں کے سامنے وہ انکار کی ہمت نہ کر سکا اور بھاری دل کے ساتھ سر ہلا کر یہ عہد کر لیا۔ فرحاد ہسپتال کے کوریڈور میں ساکت کھڑا اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا تھا، جہاں بھی کچھ دیر پہلے ایک معصوم لڑکی کا ہاتھ تھمایا گیا تھا۔ اس کے ذہن میں خیالات کا ایک طوفان برپا تھا جو اسے لمحہ بلمحہ بے چین کر رہا تھا۔ وہ 40 سال کا ایک پختہ عمر کا مرد تھا جس کی زندگی کی کتاب میں تجربات کے کئی ابواب لکھے جا چکے تھے۔ اس کے اپنے بچے جوان ہو رہے تھے اور بڑا بیٹا حماد تو اب 20 سال کی دہلیز پر تھا۔ ایسے میں وہ حیا کے بارے میں سوچ کر بھی لرز اٹھتا تھا۔ وہ ابھی بمشکل اپنی جوانی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہی تھی۔ اس کے لیے حیا صرف اس کے مرتے ہوئے بہترین دوست کی بیٹی تھی، ایک ایسی بچی جس نے اسے ہمیشہ شفقت کی نظر سے دیکھا تھا، مگر اب اسے اس کم عمر لڑکی کو اپنی شریک حیات بنانا تھا، جو عمر کی اس تفاوت اور خاندانی ذمہ داریوں کے بوجھ تلے ایک نامکمل سا فیصلہ لگ رہا تھا۔ وہ خود سے بار بار یہ سوال کر رہا تھا کہ کیا وہ حیا کے ساتھ انصاف کر پائے گا، اور کیا اس کے اپنے بچے اور جو اس کے اب ایک روبدار باپ کے روپ میں دیکھتے آئے ہیں اس کے اس فیصلے کو کبھی قبول کر پائیں گے، یا اس رشتے کی سب کی زندگیوں میں ایک نیا دھماکہ کر دے گا۔ ہسپتال کے ایک چھوٹے سے کمرے میں قاضی صاحب کی آواز گونج رہی تھی، جہاں زندگی کے سب سے بڑے فیصلے پر مہر لگائی جا رہی تھی۔ حیا نے جب نکاح کے کاغذات پر دستخط کیے تو اس کے لرزتے ہاتھوں کے پیچھے ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تو تھے، مگر ان کے پیچھے برسوں کی وہ خاموش محبت اور ضدی صاف نظر آ رہی تھی جو وہ بچپن سے فرحاد کے لیے اپنے دل میں پالتی آئی تھی۔ اس کے لیے یہ صرف ایک مجبور باپ کی وصیت نہیں، بلکہ اس کی اس تمنا کی تکمیل تھی جسے وہ اپنی زندگی مان چکی تھی، جس کی اس کے برعکس فرحاد کے چہرے پر پتھر جیسی سختی اور ایک گہرا سناٹا طاری تھا۔ جب اس نے اجاب و قبول کیا تو اس کے لہجے میں کوئی جوش یا اپنائیت نہیں تھی، بلکہ صرف ایک بھاری بھرکم فرض کی ادائیگی کا بوجھ تھا جو اس کے کندھوں کو جھکا رہا تھا۔ وہ اس لمحے ایک شوہر سے زیادہ ایک امین کی طرح کھڑا تھا، جس کے سامنے بیٹی سرخ آنکھوں والی لڑکی اس کے خوابوں میں ملکہ نہیں بلکہ اس کے دوست کی وہ وصیت تھی جسے اس نے اپنے اصولوں کی قربانی دے کر قبول کیا تھا۔ رخصتی کا وہ سفر کسی جنازے کی طرح خاموش تھا، جہاں حیا خاموشی سے آنسو بہاتی فرحاد کی گاڑی کی اگلے نشست پر بیٹھی تھی، اور فرحاد اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کے سامنے کھڑے ہو کر سڑک کو گھور رہا تھا، جیسے اس نئی حقیقت سے فرار ہونا چاہتا ہو۔ جب وہ اپنے عالیشان گھر کے پورچ میں رکے تو حیا کے قدم بوجھل تھے، مگر اصل طوفان گھر کے اندر اس کا منتظر تھا۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوئے، سامنے کھڑے فرحاد کے جوان بچوں کے چہروں پر لکھی نفرت اور حیرت نے استقبال کیا۔ 20 سالہ حماد جو قد و قامت میں اپنے باپ کے برابر آ چکا تھا، اپنی ساکت باپ اور اس کے پیچھے چھپتی اس کم عمر لڑکی کو دیکھ کر غصے سے پھٹ پڑا۔ یہ کیا مذاق ہے بابا؟ آپ اس لڑکی کو جو مجھ سے بھی چھوٹی لگ رہی ہے ہماری ماں کی جگہ دے کر آئے ہیں؟ اس کی آواز میں تذلیل اور غصے کی لہر تھی جس نے حیا کے وجود کو کپکپا کر رکھ دیا، جبکہ فرحاد کی خاموشی حماد کے اشتعال کو مزید ہوا دے رہی تھی، جو اس نکاح کو اپنے باپ کی حماقت اور ان کی مرحومہ ماں کی توہین سمجھ رہا تھا۔ کمرے کی خاموشی حیا کے دل کی دھڑکنوں سے کہیں زیادہ بوجھل تھی، جہاں وہ دلہن کے روپ میں بیڈ کے ایک کونے پر سمٹی بیٹھی اپنے نصیب کی آہٹوں کو سن رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور فرحاد اندر داخل ہوا، مگر اس کے قدموں میں نہ تو وہ چاہت تھی اور نہ ہی لہجے میں وہ نرمی جو ایک شوہر کی پہلی رات ہونی چاہیے۔ اس نے حیا کے قریب آنے کی بجائے ایک فاصلے پر رک کر اسے اپنی سرد اور غصیلی نظروں سے دیکھا، جیسے وہ کوئی جیتی جاگتی انسان نہیں بلکہ اس کی زندگی میں آنے والی کوئی بڑی مصیبت ہو۔ حیا نے ہمت جمع کر کے جیسے ہی اس کی طرف دیکھنا چاہا، فرحاد کے سخت لہجے نے اسے وہیں منجمد کر دیا۔ اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ اس نکاح نے تمہیں میرا کوئی حق دے دیا ہے، تم صرف میرے مرتے ہوئے دوست کی وہ امانت ہو جس کا بوجھ مجھے اپنے کندھوں پر اٹھانا پڑا ہے۔ میری بیوی بننے کی کوشش ہرگز مت کرنا۔ اس کی جھڑک میں چھپی نفرت اور بے رخی نے حیا کے تمام ارمانوں کو ایک ہی پل میں کرچی کرچی کر دیا، جبکہ فرحاد اسے وہیں سے سکتا چھوڑ کر اپنی بیزاری کے ساتھ دوسرے صوفے پر جا لیٹا۔ اگلی صبح سے ہی حیا نے اپنے آنسو پوچھ کر اس کمرے کو اپنا گھر ماننے کی ٹھان لی تھی۔
وہ کچن میں جا کر خاموشی سے ناشتہ تیار کرنے لگی، مگر اس کی ہر حرکت پر حماد اور اس کے بہن بھائیوں کی تنزیہ نظریں پہرا دے رہی تھی۔ جب وہ دسترخوان پر سالن یا چائے رکھتی تو حماد جان بوجھ کر کرسی پیچھے ہٹاتا اور بیزاری سے کہتا، ہم نے اس کے ہاتھ کا بنا کچھ نہیں کھانا، پتہ نہیں کیا جادو ٹونا کر کے اس گھر میں داخل ہوئی ہے۔ حیا کا دل کٹ کر رہ جاتا جب فرحاد کے چھوٹے بچے اسے بڑی باجی کہہ کر پکارنے کی بجائے اسے ایک غاصب کی نظر سے دیکھتے، مگر وہ لب سی کر سب کچھ ہی سہ جاتی۔ وہ دوپہر کی تپتی دھوپ میں فرحاد کے کپڑے استری کرتی اور گھر کا کھانا اور کونا کونا چمکاتی، اس امید میں کہ شاید اس کی خدمت ان پتھروں کو پگھلا دے، لیکن اس سے جواب میں صرف کٹی پھٹی باتیں اور نفرت بھرے جملے ہی ملتے، جن کا مقصد اسے یہ بھاور کروانا تھا کہ اس گھر کی دیواروں میں اس کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی فرحاد تھکن سے چور اور دفتری الجھنوں کا بوجھ لیے گھر میں داخل ہوا تو اس کا ارادہ صرف اپنے کمرے کی تنہائی میں پناہ لینا کا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے جوتے اتارے، حیا ایک دمکتے چہرے اور ہاتھ میں پانی کا گلاس لیا اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں فرحاد کے لیے وہ بے پناہ محبت اور اپنائیت تھی جو ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے محسوس کرتی ہے۔ آپ آ گئے، میں نے آپ کی پسند کے کباب بنائے ہیں، ہاتھ منہ دھولے میں کھانا لگاتی ہوں، اس نے بے حد نرمی اور لجاجت سے کہا، مگر فرحاد کے لیے اس کا یہ والہانہ انداز کسی تسلی کی بجائے ایک نئی کوفت کا باعث بن گیا۔ اسے حیا کا یوں ایک روایتی بیوی بن کر اس کا انتظار کرنا اور اس پر حق جتانا اپنی آزادی اور اصولوں کے حملہ محسوس ہوا۔ اس نے غصے سے اس کے ہاتھ سے گلاس جھٹک دیا اور جھنجھلا کر دھاڑا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میرے سامنے یوں بار بار آ کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا کرو، کیا تمہیں ایک بار میں بات سمجھ نہیں آتی؟ فرحاد نے اس کی بے رحمی پر حیا کا چہرہ فقیر پڑ گیا، مگر وہ خاموشی سے نظر جھکا کر وہاں سے ہٹ گئی، جبکہ فرحاد اس کی اس محبت کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی رکاوٹ سمجھ کر پیر پٹکتا ہوا اوپر چلا گیا۔ رات کی سیاہی میں موسلا دھار بارش نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا اور آسمانی بجلی کی کڑک کمرے کے سناٹے کو چیر رہی تھی۔ فرحاد کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کے منظر میں کھویا ہوا تھا کہ اچانک اس کی نظر ٹیرس پر پڑی، جہاں حیا بارش کی بوندوں کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ سفید سادہ سے لباس میں ملبوس، اپنے بالوں سے لاپرواہ ایک چھوٹی بچی کی طرح بارش کا لطف اٹھا رہی تھی، اور اس کے چہرے پر وہ معصوم مسکراہٹ تھی جو فرحاد نے اس گھر میں آنے کے بعد پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ اسے ڈانٹنے کے ارادے سے باہر نکلا، مگر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ حیا کی آنکھیں بند تھیں اور وہ بارش میں بھیگتے ہوئے کسی گہرے سکون میں تھی، جیسے وہ دنیا کے تمام غم اور فرحاد کی دی ہوئی تلخیاں اس پانی میں بہا دینا چاہتی ہو۔ بجلی کی چمک نے جب اس کے بھیگے ہوئے چہرے کو روشن کیا تو فرحاد کے دل کی دھڑکن نے پہلی بار ایک اجنبی سی رفتار پکڑی۔ اسے احساس ہوا کہ یہ بوجھ دراصل ایک جیتی جاگتی معصوم اور بے حد خوبصورت حقیقت ہے، جس کی سادگی اس کے برسوں پرانے جمود کو توڑنے لگی تھی۔ اس لمحے حیا کی وہ معصومیت فرحاد کے سنگلاخ لہجے پر حاوی ہو گئی، اور وہ اسے پکارے بنا دیر تک اسے دیکھتا ہی رہا۔ ناشتے کی میز پر تناؤ عروج پر تھا جب حماد نے چائے کا ایک کپ ایک طرف پٹکتے ہوئے حیا کی طرف زہریلی نظروں سے دیکھا، جو خاموشی سے سب کے لیے پراٹھے سیک رہی تھی۔ کتنی بار کہا ہے کہ میرے سامنے مت آیا کرو، تمہاری شکل دیکھ کر میرا پورا دن خراب ہو جاتا ہے۔ حماد کی آواز میں تذلیل کا زہر تھا، جیسے سن کر حیا کے ہاتھ للسنے لگے اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ حماد نے ابھی مزید کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ فرحاد، جو ابھی تک اخبار میں نظر جمائے خاموش بیٹھا تھا، اچانک اپنی کرسی سے کھڑا ہوا اور اس کی گرجدار آواز پورے ہال میں گونجی، بس حماد بہت ہو گیا۔ سب ساکت رہ گئے، کیونکہ یہ پہلی بار تھا کہ فرحاد نے حیا کی خاطر اپنے بیٹے پر غصہ کیا تھا۔ تم جس سے بات کر رہے ہو وہ اس گھر کی عزت ہے اور میری منسوب ہے، آئندہ اگر تمہاری زبان سے اس کے لیے ایک بھی لفظ غلط نکلا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ فرحاد کا لہجہ اتنا سخت اور حتمی تھا کہ حماد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، مگر وہ خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ حیا نے حیرت اور ممنونیت سے فرحاد کے طرف دیکھا، جسے پہلی بار اپنے دفاع کرتے دیکھ کر اسے اپنے نکاح کے بندھن میں ایک مضبوط سہارے کا احساس ہوا تھا۔ کمرے کی نیم تاریکی میں فرحاد صوفے پر بیٹھا حیا کو دیکھ رہا تھا، جو تھکن کے باعث بیڈ کے ایک گوشے میں سر ٹکائے سو چکی تھی۔ اس کے گیلے بال ابھی اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، جنہیں ہٹانے کا اسے ہوش نہ رہا تھا۔ فرحاد کے ذہن میں حماد کے ساتھ ہونے والی تلخی اور حیا کی معصوم خاموشی کے عکس گھوم رہے تھے، جو اب تک اسے محض ایک بوجھ اور اپنے دوست کی وصیت سمجھ کر خود سے دور دھکیلتا رہا تھا، آج اسے ایک بالکل الگ زاویے سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے وجود کی خوشبو اور اس کی قربت فرحاد کے حواس پر چھانے لگی تھی۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس 40 سالہ مرد کے اندر ایک ایسی تڑپ کروٹ لے رہی ہے جسے وہ برسوں پہلے دفن کر چکا تھا۔ حیا کا معصوم سراپا اور اس کی بے غرض محبت فرحاد کے برسوں پرانے جمود کو پگھلا رہی تھی، اور اس کے سینے میں اٹھنے والی بے چینی اسے صاف بتا رہی تھی کہ یہ لڑکی اب اس کے لیے محض ایک قانونی ذمہ داری نہیں رہی، بلکہ ایک ایسی عورت بن چکی ہے جس کا لمس اور جس کی چاہت اس کے مردانہ جذبات کو بے قابو کر رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنی نظر اس کے چہرے سے نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اسے اپنے اس رشتے میں ایک عجیب سی کشش اور جذبات کی شدت محسوس ہو رہی
رہی تھی جو فرض سے کہیں زیادہ گہری اور خطرناک حد تک رومانوی تھی۔ آج حیا کی سالگرہ تھی، مگر گھر کے ماحول اور بچوں کی بے رخی کی وجہ سے اسے گمان بھی نہ تھا کہ کسی کو یاد ہوگا۔ وہ کچن کا کام ختم کر کے جب کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ فرحاد بیڈ کے پاس کھڑا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ حیا کے قدموں کی چاپ سن کر وہ مڑا اور خاموشی سے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ حیا نے حیرت سے اسے دیکھا اور لرزتے ہاتھوں سے ڈبہ کھولا تو اندر سونے کی ایک نازک سی زنجیر چمک رہی تھی۔ سالگرہ مبارک ہو حیا، مجھے یاد تھا۔ فرحاد کا لہجہ آج پہلے سے زیادہ سخت نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک عجیب سی نرمی اور اپنائیت تھی جس نے حیا کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دی تھیں۔ حیا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک آئے۔ اس نے امید بھری نظروں سے فرحاد کی طرف دیکھا تو اسے اپنی جانب متوجہ پا کر پہلی بار اسے احساس ہوا کہ فرحاد کی برف جیسی سرد مہری اب پگھل رہی ہے۔ ان دونوں کے درمیان پہلی برسوں کی اجنبیت اب اس چھوٹے سے تحفے اور فرحاد کے بدلے ہوئے لہجے کی تپش سے ختم ہونے لگی تھی اور فضا میں ایک خاموش مگر گہرے تعلق کا احساس جنم لینے لگا تھا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں حیا نے وہ زنجیر اپنے ہاتھ میں تھامے رکھی اور ہمت جمع کر کے فرحاد کے بالکل قریب آ کھڑی ہوئی۔ اس کی سانسوں کی ترتیب بگڑی ہوئی تھی مگر آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ آپ کو لگتا ہے نا کہ یہ شادی میرے لیے صرف بابا کی وصیت تھی؟ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا تو فرحاد خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ حیا کی آنکھوں سے ایک آنسو گال پر پھسل گیا اور اس نے بھرائی ہوئی آواز میں اعتراف کیا، فرحاد صاحب، جب میں گڑیا سے کھیلتی تھی تب سے میرے خوابوں کے ہیرو صرف آپ تھے۔ میں نے بچپن سے آپ کے اپنے دل کی تختی پر صرف اور صرف آپ کا نام لکھا تھا، اور جب میرے بابا نے میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا تو میرے لیے موت کا منظر نہیں بلکہ میری زندگی کی سب سے بڑی دعا کی قبولیت تھی۔ اس کے اس اچانک اور سچے اعتراف نے فرحاد کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسے گمان بھی نہیں تھا کہ جس رشتے کو وہ بہت سمجھ رہا تھا حیا اسے اپنی زندگی کی واحد تمنا بنا کر جی رہی ہے۔ فرحاد نے ساکت کھڑے ہو کر حیا کے چہرے پر پہلی اس معصوم سچائی کو دیکھا تو اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کتنی بڑی محبت کا مقروض ہو چکا ہے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ حیا کے تمام دکھ سمیٹ لے مگر اس کے الفاظ کہیں کھو گئے تھے۔ حیا کے اعتراف نے کمرے کی فضا میں جیسے آگ لگا دی تھی۔ فرحاد کا ضبط جو برسوں کی خود پسندی اور اصولوں کی دیواروں کے درمیان پیچھے ہی قید تھا، ایک ہی لمحے میں ریت کی دیوار ثابت ہوا۔ اس نے حیا کے بھیگے چہرے کو دیکھا جس پر سچائی اور سپردگی کی ایک عجیب سی چمک تھی۔ حیا کی قربت اور اس کے جسم سے اڑتی بھینی بھینی خوشبو فرحاد کے حواس پر چھانے لگی۔ وہ 40 سالہ مرد جو خود کو جذبات سے عاری سمجھنے لگا تھا آج اس 20 سالہ لڑکی کی محبت کے سامنے خود کو ہارا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ فرحاد نے لرزتے ہاتھوں سے حیا کے چہرے کو اپنی گرفت میں لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں صرف اور صرف اس کے لیے دیوانگی تھی۔ اس کا ہاتھ حیا کے بالوں میں پیوست ہوا تو ایک برقی لہر دونوں کے وجود میں دوڑ گئی۔ اس لمحے عمر کا تفاوت، بچوں کی نفرت اور دنیا کا ڈر سب کچھ پیچھے چھوٹ گیا تھا۔ فرحاد نے اسے شدت سے اپنی جانب کھینچا اور اسے اپنے سینے کے حصار میں بھینچ لیا۔ یہ صرف دو جسموں کا ملاپ نہیں تھا بلکہ برسوں کی پیاس اور ادھورے پن کا اختتام تھا۔ حیا کا وجود اس کے لمس سے دہکنے لگا اور فرحاد نے اپنی تمام تر مردانہ وجاہت اور جذبات کے ساتھ اسے یہ احساس دلایا کہ وہ اب اس کے لیے محض ایک امانت نہیں بلکہ اس کی روح کا حصہ بن چکی ہے۔ اس رات کمرے کی دیواریں ان کی سانسوں کے زیر و بم اور ایک گہرے جذبات تعلق کے گواہ بنی جس میں حیا کی ضد جیت گئی تھی اور فرحاد کا غرور محبت میں بدل چکا تھا۔ سورج کی پہلی کرن جب کھڑکی کے پردوں کو چیرتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تو فرحاد کی آنکھ کھل گئی، مگر اس کے دل میں وہ سکون نہیں تھا جو گزشتہ رات کی قربت میں محسوس ہوا تھا۔ اس نے پہلو بدل کر پاس ہوئی حیا کو دیکھا جو اپنے بکھرے بالوں اور معصوم چہرے کے ساتھ کسی گہری نیند میں ڈوبی تھی۔ وہ اتنی چھوٹی اور نازک لگ رہی تھی کہ فرحاد کو اچانک اپنے وجود سے گھن آنے لگی۔ ایک گہری ندامت اور پچھتاوے نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسے لگا جیسے اس نے اپنے دوست کی امانت کے ساتھ غداری کی ہو۔ وہ بار بار خود کو ملامت کرنے لگا کہ وہ اپنی عمر اور رتبے کا لحاظ کیے بغیر ہی کیسے ایک ایسی لڑکی کے جذبات میں بہہ گیا جو ابھی تک زندگی کے اتار چڑھاؤ سے ناواقف تھی۔ میں نے کیا کر دیا؟ وہ ابھی بچی ہے اور میں… اس نے صوفے پر پڑے اپنے کپڑے اٹھائے اور آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے خود کو گنہگار محسوس کرنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے مردانہ جذبات نے اس کے اخلاقی بوجھ کو اور بھی سنگین کر دیا ہے اور اب وہ حیا سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہا۔ اس ندامت کے زیر اثر وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا جب اپنے ہی کیے سے فرار چاہتا ہو۔ فرحاد کو کھڑکی کے باہر پاس ہی پشت کے لیے کھڑا دیکھ کر حیا بھانپ گئی کہ اس کی خاموشی کے پیچھے وہی پرانی خلش اور پچھتاوا سر اٹھا رہا ہے۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب آئی اور اپنا ہاتھ اس کے چوڑے شانے پر رکھا، مگر فرحاد نے جھٹکے سے خود کو پرے کر لیا جیسے وہ کسی گناہ کے لمس سے بچ رہا ہو۔ حیا، میں خود کو معاف نہیں کر پا رہا۔ تم بہت کم عمر ہو اور میں نے اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ کر شاید تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ فرحاد نے نظر چرائے بغیر لرزتی آواز میں کہا۔ حیا نے اس کا ہاتھ تھام کر زبردستی اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت کے بجائے ایک فخر اور سکون تھا۔ فرحاد صاحب، آپ گنہگار نہیں ہیں، آپ میرے شوہر ہیں اور ہم نے اللہ کو گواہ بنا کر نکاح کیا ہے۔ اس نے بے حد یقین سے کہا اور اس کے ہاتھ پر اپنا سر ٹیک دیا۔
میں کوئی زبردستی آپ کی زندگی میں شامل نہیں ہوئی ہوں، میں آپ کی جائز بیوی ہوں اور آپ کا مجھ پر، میری روح پر اور میرے جسم پر پورا حق ہے۔ اسے گناہ کا نام دے کر میری محبت کی توہین مت کرے۔ میں آپ کے قریب آ کر خود کو پہلے سے زیادہ مکمل محسوس کر رہی ہوں۔ حیا کے ان دو ٹوک مگر محبت بھرے الفاظ نے فرحاد کے ذہن پر چھانے والے ندامت کے بادلوں کو چھاٹنا شروع کر دیا، اور اسے احساس ہوا کہ حیا اس رشتے کو جس وقار سے اپنا چکی ہے وہ اب بھی ماضی کی زنجیروں میں ہی جکڑا ہوا ہے۔ گھر کی فضاؤں میں حیا کی موجودگی اب ایک خاموش خوشبو کی طرح رچ بس گئی تھی۔ اس نے اپنے وجود کی نفی کرتے ہوئے خود کو فرحاد کے بچوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر حماد کے پسندیدہ کھانے تیار کرتی، چھوٹے بچوں کے اسکول کے بستے ترتیب دیتی اور گھر کے ہر کونے کو ان کی پسند کے مطابق سنوارتی۔ اس کی ممتا بھری فطرت اسے ایک ماں کی طرح ان کا خیال رکھنے پر مجبور کرتی تھی۔ کبھی کسی کی طبیعت ناساز ہوتی تو وہ رات بھر مصلے پر بیٹھ کر دعائیں مانگتی اور کبھی چھپ کر ان کے کمرے میں ضرورت کی چیزیں رکھاتی، لیکن اس کی اس بے لوث محبت کے جواب میں اس سے ابھی وہی سرد میٹھی اور تلخی ہی ملتی تھی۔ حماد اور اس کی بہن بھائی اس کی پکی ہوئی غذا تو کھا لیتے مگر اس کا شکریہ ادا کرنا اپنی توہین سمجھتے۔ جب بھی وہ پیار سے ان کے قریب آنے کی کوشش کرتی، وہ زہریلے جملے اسے یہ احساس دلاتے کہ وہ ان کے لیے صرف ایک اجنبی ہے جس نے ان کے باپ پر قبضہ کر لیا ہے۔ حیا کا دل ان کے رویے سے کٹ کر رہ جاتا، مگر وہ فرحاد کی محبت کے مان میں مسکرا کر ہر زخم سہ جاتی اور ایک سچی ماں کی طرح ان کی بدتمیزیوں کو ان کی نادانی سمجھ کر نظر انداز کر دیتی۔ کمرے کی تنہائی میں اب پہلے جیسی اجنبیت نہیں تھی، بلکہ اب وہاں شوخی اور محبت رقص کرنے لگی تھی۔ ایک شام جب فرحاد اپنی فائلز میں گم تھا، حیا شرارت سے اس کی اینک چرا کر بھاگی تو فرحاد سنجیدگی سے ایک دم غائب ہو گئی۔ حیا، بچپنا چھوڑو اور میری اینک واپس کرو، مجھے ضروری کام کرنا ہے، اس نے مصنوعی غصے سے کہا، مگر حیا نے اسے اپنے پیچھے دوڑاتے ہوئے ہنس کر جواب دیا، پہلے اقرار کرے کہ میں آپ کی فائلوں سے زیادہ اہم ہوں، تب ملے گی یہ۔ فرحاد نے اسے دیوار کے ساتھ جا گھیرا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی جانب کھینچا تو حیا کی ہنسی وہیں رک گئی۔ اس کی سانسیں فرحاد کے چہرے سے ٹکرانے لگی، صرف فائلوں سے نہیں، تم میری زندگی کی ہر چیز سے زیادہ اہم ہو، اب خوش؟ فرحاد کا لہجہ اتنا گہرا اور رومانوی تھا کہ حیا کا چہرہ شرم سے گلاب کی طرح دہک اٹھا۔ اس نوک جھوک نے ان کے درمیان کی دیواروں کو مکمل مسمار کر دیا تھا۔ اب فرحاد اسے دیکھتے ہوئے اپنی عمر بھول جاتا اور حیا کے معصوم کہہ کے اس کے پتھر ہوتے دل میں زندگی کی نئی لہریں بھر دیتے۔ ان کے جذبات اب اس مقام پر تھے جہاں خاموشی میں بھی ایک دوسرے کی دھڑکنیں صاف سنائی دیتی تھیں۔ دوپہر کا وقت تھا اور حیا باورچی خانے میں فرحاد کی پسند کے پکوان تیار کرنے میں مصروف تھی۔ تپتی ہوئی آنچ اور گھر کی مسلسل مشقت نے اس کے نحیف وجود کو نڈھال کر دیا تھا۔ اچانک اسے اپنے سر میں ایک زوردار چکر محسوس ہوا اور سامنے موجود دیواریں گھومتی ہوئی دکھائی دینے لگیں۔ اس نے سہارے کے لیے ہاتھ مارا مگر اس کے اعصاب نے جواب دے دیا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور وہ ایک گہری سسک بھر کر وہیں ٹھنڈے فرش پر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ برتنوں کی گرنے کی آواز سن کر ملازمہ دوڑی آئی اور حیا کو یوں مردہ حالت میں زمین پر پڑا دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئیں۔ تھوڑی ہی دیر میں پورا گھر اکٹھا ہو گیا۔ حیا کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور وہ کسی معصوم لاش کی طرح بے سود پڑی تھی۔ اس کی اس اچانک گرتی ہوئی صحت اور شدید کمزوری نے سب کے دلوں میں ایک انجانا خوف پیدا کر دیا تھا۔ فرحاد جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، حیا کی بے ہوشی کی خبر اس پر بجلی بن کر گری۔ وہ دیوانہ وار کچن کی طرف بھاگا اور حیا کے بے سود وجود کو فرش سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے سینہ چاک کر دے گا۔ حیا، میری جان، آنکھیں کھولو، دیکھو میں آ کیا ہوں، وہ لرزتی آواز میں اسے پکار رہا تھا، مگر حیا کے زرد چہرے پر کوئی جنبش نہ ہوئی۔ اس لمحے فرحاد کو اپنی زندگی کی تمام کامیابیاں اور اپنا غرور ہیچ نظر آنے لگا۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ یہ معصوم لڑکی اب اس کی عادت نہیں بلکہ اس کی سانس بن چکی ہے اور اس کے بغیر وہ ایک زندہ لاش کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا ہاتھ حیا کی ٹھنڈی پیشانی پر تھا اور اس کی آنکھوں میں وہ خوف تھا جو اس نے زندگی کے بڑے سے بڑے حادثے میں بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ اسے گود میں اٹھائے ہسپتال کی طرف بھاگ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی دعا تھی کہ اللہ اس کی زندگی کی اس اکلوتی خوشی کو اس سے چھین نہ لے، کیونکہ حیا کی خاموشی اسے یہ باور کروا رہی تھی کہ اس کے بغیر اس کا وجود ادھورا اور بے معنی ہے۔ ڈاکٹر نے معائنے کے بعد جب اسٹیتھوسکوپ ہٹایا تو فرحاد کی بے چین نظریں ان کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ کسی زندگی بخش خبر کے منتظر ہوں۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے، بلڈ پریشر بہت لو ہے اور جسم میں خون کی شدید کمی دکھائی دے رہی ہے، ڈاکٹر نے فائل پر کچھ لکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ فرحاد نے حیا کے پیلے پڑتے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ جب ڈاکٹر نے اسے تاکید کی اور کرتے ہوئے مزید کہا، یہ عمر جسمانی لحاظ سے بہت حساس ہوتی ہے، اوپر سے گھر کے کاموں کی مشقت اور ذہنی تناؤ نے ان کے اعصاب کو بہت کمزور کر دیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جلد سنبھل جائیں تو ان کی ڈائٹ کا بہت سخت خیال رکھنا ہوگا، انہیں مکمل آرام اور بہترین غذا کی ضرورت ہے، ورنہ یہ کمزوری کسی بڑی پیچیدگی کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ فرحاد نے شرمندگی اور دکھ سے حیا کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ اسے رہ رہ کر یہ خیال تڑپا رہا تھا کہ اس کی اپنی بے رخی اور گھر کے بوجھ نے اس نازک کلی کو مرجھانے کی نہج پر پہنچا دیا ہے، اور اس نے اسی لمحے عہد کیا کہ وہ خود کو اس کی صحت کا نگہبان بنے گا۔
گھر کے مرکزی ہال میں ایک ایسا سکوت طاری تھا جو کسی طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی کا پتہ دیتا تھا۔ فرحاد جو حیا کی دوا لینے باہر جا رہا تھا، دروازے پر ہی منجمد ہو گیا جب اس کی نظر سامنے کھڑی عورت پر پڑی۔ ریشمی لبادے میں ملبوس، چہرے پر وہی پرانا اعتماد اور آنکھوں میں برسوں کی بے وفائی لیے زنیرہ کھڑی تھی، جو عورت فرحاد اور اس کے بچوں کو ایک تاریک مستقبل کے حوالے کر کے کسی اور کے ساتھ اپنی دنیا بسانے چلی گئی تھی۔ فرحاد، میں واپس آ گئی ہوں۔ اس کے لہجے میں نہ تو کوئی پچھتاوا تھا اور نہ ہی ندامت، جیسے وہ کبھی گئی ہی نہ ہو۔ فرحاد کی مٹھیوں میں ضبط کی وجہ سے لرزش پیدا ہوئی۔ اس کے ذہن میں وہ تمام زخم تازہ ہو گئے جو اس عورت نے اسے دیے تھے۔ اسی دوران حماد اور باقی بچے بھی وہاں پہنچ گئے اور اپنی ماں کو برسوں بعد یوں سامنے دیکھ کر حیرت اور ملے جلے جذبات کی تصویر بن گئے۔ فضا میں ایک عجیب سی گھٹن پیدا ہو گئی، کیونکہ ایک طرف حیا کی معصوم محبت تھی اور دوسری طرف ماضی کا وہ زہر جو اب دوبارہ اس گھر کی دیواروں میں سرایت کرنے کے لیے لوٹ آیا تھا۔ فرحاد کی نظریں غصے سے لال تھیں، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس عورت کو گھر سے نکال باہر کرے یا اپنی بچوں کی خاطر خاموش رہے جو اپنی ماں کو دیکھ کر ساکت کھڑے تھے۔ ہال میں موجود حماد اور اس کے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے جیسے وقت تھم گیا تھا۔ زنیرہ نے جب اپنے باہیں واہ کیں تو برسوں کی محرومی اور ممتا کی پیاس نے بچوں کے دلوں سے وہ تمام نفرت مٹا دی جو اس کے بھاگ جانے پر پیدا ہوئی تھی۔ حماد جو ہمیشہ خود کو سخت ظاہر کرتا تھا، مما پکارتے ہوئے زنیرہ کی گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا اور باقی بچے بھی اس کے گرد جمع ہو گئے۔ اسی دوران حیا جو نکاہت کے باعث دیوار کا سہارا لیے کمرے سے باہر آئی تھی، یہ منظر دیکھ کر وہیں ٹھٹک کر رہ گئی۔ اسے دیکھ کر بچوں کے رویے میں ایک دم اجنبیت اور بیزاری کی لہر دوڑ گئی۔ زنیرہ نے حیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جب سوالیہ نظروں سے دیکھا تو حماد نے اس کی طرف دیکھے بغیر ہی سرد لہجے میں کہا، مما آپ ان کی فکر نہ کریں، یہ بابا نے بس گھر سنبھالنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں، ہمارے لیے صرف آپ ہی ہماری ماں ہیں۔ حیا کے لیے یہ جملہ کسی خنجر سے کم نہ تھا۔ وہ جو اپنی بیماری کے باوجود ان بچوں کے لیے تڑپتی رہی تھی، آج اسے ایک پل میں غیر قرار دے دیا کیا؟ زنیرہ کی واپسی نے بچوں کے دلوں میں حیا کی رہی سہی جگہ بھی ختم کر دی تھی اور وہ سب حیا کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے اپنی اصل ماں کی خوشامد میں مصروف ہو گئے، جیسے اس گھر میں حیا کا کبھی کوئی وجود تھا ہی نہیں۔ حیا نم آنکھوں کے ساتھ خاموشی سے واپس کمرے کی طرف مڑ گئی، جہاں اب اسے اپنی حیثیت پہلے سے زیادہ دھندلی محسوس ہونے لگی تھی۔ زنیرہ نے آتے ہی گھر کے در و دیوار پر اپنا حق جتانا شروع کر دیا تھا، جیسے وہ کبھی یہاں سے گئی ہی نہ ہو۔ وہ لاؤنج کے صوفے پر فاتحانہ انداز میں بیٹھی ملازموں کو ہدایت دے رہی تھی اور حیا کی پسند سے کی گئی تبدیلیوں کو حقارت سے مسترد کر رہی تھی۔ جب فرحاد کمرے میں داخل ہوا تو زنیرہ نے ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ اس کا راستہ روکا۔ فرحاد، دیکھو بچے کتنے خوش ہیں، انہیں ان کی اصل ماں مل گئی ہے۔ اس نے فرحاد کے قریب آتے ہوئے اس کے بازو پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی، مگر فرحاد نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ زنیرہ کے لہجے میں اب وہ مکارانہ چاشنی آ گئی تھی جو اسے اکسانے کے لیے کافی تھی۔ آخر کب تک اس چھوٹی سی لڑکی کے پیچھے اپنی زندگی برباد کرو گے؟ وہ تمہارے معیار کی نہیں ہے فرحاد، وہ صرف ایک بوجھ ہے جسے تم نے احساناً اٹھایا ہوا ہے۔ دیکھ نہیں رہے بچے اسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہے؟ اسے کوئی معقول رقم دے کر فارغ کرو اور اپنی اصل زندگی کی طرف واپس آ جاؤ جہاں ہم ایک مکمل خاندان ہیں۔ اس نے فرحاد کی انا کو ٹھیس پہنچانے کے لیے اس کی اور حیا کی عمر کے فرق کا مذاق اڑایا اور اسے یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ حیا اس کے وقار کے مطابق نہیں ہے۔ زنیرہ کا مقصد واضح تھا، وہ حیا کو فرحاد کی نظروں میں ایک معمولی اور غیر ضروری رکاوٹ بنا کر پیش کرنا چاہتی تھی تاکہ اس گھر پر دوبارہ اپنا تسلط قائم کر سکے۔ فرحاد کی خاموشی اور اس کی سلگتی ہوئی نظریں زنیرہ کو لگ رہا تھا کہ اس کے حق میں جا رہی ہیں، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ فرحاد کے دل میں حیا کی جڑیں کتنی گہری ہو چکی ہیں۔ فرحاد کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے زنیرہ کے ہاتھ کو اپنے لباس سے ایسے جھٹکا جیسے وہ کوئی غلاظت ہو۔ اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھی جب وہ زنیرہ کے بالکل مقابل کھڑا ہوا۔ اس کا لہجہ اتنا سرد تھا کہ کمرے کا درجہ حرارت گرتا ہوا محسوس ہوا۔ تمہیں کیا لگا تھا زنیرہ کہ تم اپنی مرضی سے جاؤ گی، برسوں کسی اور کے ساتھ زندگی گزارو گی اور جب وہاں سے ٹھکرائی جاؤ گی تو یہاں آ کر دوبارہ ملکہ بن جاؤ گی؟ فرحاد کی آواز کی گونج نے ہال میں موجود بچوں کو بھی ساکت کر دیا۔ زنیرہ کے چہرے سے مصنوعی مسکراہٹ غائب ہونے لگی۔ فرحاد نے حیا کے کمرے کی سمت اشارہ کرتے ہوئے دو ٹوک لفظوں میں اپنا فیصلہ سنایا۔ وہ لڑکی جسے تم بوجھ کہہ رہی ہو، اس نے تب میرا اور ان بچوں کا ساتھ دیا جب تم نے ہمیں مٹی میں ملا دیا تھا۔ وہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے اور اس گھر کی اصل مالکن وہی ہے۔ میں نے تمہیں بچوں کی خاطر اس چوکھٹ کے اندر قدم رکھنے کی اجازت دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں نے تمہاری بے وفائی کو معاف کر دیا ہے یا تمہارے لیے میرے دل میں کوئی جگہ باقی ہے۔ اس نے زنیرہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر واضح کیا کہ اس کے اور زنیرہ کے درمیان اب نفرت کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ تم اس گھر میں صرف ایک مہمان کی طرح رہو گی جب تک بچے تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن میرے قریب آنے کی یا حیا کی توہین کرنے کی دوبارہ جرأت مت کرنا، ورنہ میں تمہیں اس لمحے دھکے دے کر باہر نکال دوں گا۔
فرحاد کا یہ دو ٹوک فیصلہ سن کر زنیرہ کا غرور خاک میں مل گیا، جبکہ دور کھڑی حیا نے پہلی بار خود کو مکمل طور پر محسوس کیا۔ زنیرہ نے جب دیکھا کہ فرحاد کے دل تک پہنچنے کے تمام راستے مسدود ہو چکے ہیں تو اس نے اپنا رخ حیا کی طرف موڑ لیا۔ وہ کچن سے نکلتی حیا کے سامنے کسی ناگن کی طرح راستہ روک کر کھڑی ہو گئی اور اسے سر سے پاؤں تک حقارت بھری نظروں سے دیکھا۔ بڑی ہمت ہے تمہاری، اتنی معصوم صورت بنا کر ایک ادھیڑ عمر آدمی کے گھر میں گھس گئی۔ زنیرہ کا زہریلا لہجہ حیا کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترا۔ اس نے ایک قدم اور قریب بڑھاتے ہوئے حیا کی ٹھوڑی کو انگلی سے اوپر اٹھایا اور طنز سے مسکرائی۔ شرم تو آتی ہوگی جب فرحاد کے سامنے کھڑی ہوتی ہو تو تم تو اس سے کہ بڑے بیٹے حماد کی عمر کی ہو، بلکہ شاید اس سے بھی چھوٹی۔ جس عمر میں لڑکیاں اپنے خواب بنتی ہیں، تم نے ایک باپ کی عمر کے مرد کے بستر کو اپنا مقدر بنا لیا۔ کیا تمہارے پاس کوئی حیا یا غیرت باقی نہیں؟ حیا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر زنیرہ کا وار ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اس نے کہکا لگاتے ہوئے مزید کہا، تم چاہے جتنے بھی جتن کر لو، رہو گی ایک ایمرجنسی بیوی ہی۔ فرحاد کو جب بھی پیار کی ضرورت ہوگی اسے میری یاد آئے گی، کیونکہ میں اس کی جوانی کی ساتھی ہوں۔ تم تو بس اس کے بڑھاپے کی لاٹھی بننے آئی ہو۔ شرم کرو اور نکل جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ دنیا تمہیں بچی کہے یا اسے گنہگار۔ زنیرہ کے ان لفظوں نے حیا کے دل کے زخموں کو ادھیڑ کر رکھ دیا تھا اور اسے اپنی ہی محبت پر پہلی بار ایک عجیب سی ندامت محسوس ہونے لگی۔ زنیرہ کے زہریلے جملے ابھی فضا میں ہی معلق تھے۔ فرحاد کی ایک گرجدار آواز نے اسے ساکت کر دیا۔ وہ کب سے پیچھے کھڑا یہ سب سن رہا تھا، زنیرہ کو اس کا اندازہ بھی نہ تھا۔ فرحاد کے چہرے پر جلال تھا اور ہاتھ میں ایک سفید لفافہ جیسے وہ پوری قوت سے زنیرہ کے قدموں میں پھینک چکا تھا۔ بہت بول لی تم زنیرہ، اب میری سنو۔ فرحاد کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ زنیرہ کے چہرے سے سارا رنگ اڑ گیا۔ تم نے حیا کی عمر کا طنز کیا ہے نا، تو سن لو، اس کی کم عمری اس کی پاکیزگی کی گواہ ہے، اور تمہاری تجربہ کاری، تمہاری بے وفائی کی داستان۔ تم نے جس رشتے کو بستر اور ضرورت کا نام دیا ہے وہ میری روح کا سکون ہے، جسے تم جیسی عورت کبھی سمجھ ہی نہیں سکتی۔ زنیرہ نے کانپتے ہاتھوں سے وہ لفافہ اٹھایا تو اس کے اندر موجود طلاق کے کاغذات دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ فرحاد نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے اس کی اوقات یاد دلائی۔ یہ کاغذات تمہاری اس غلط فہمی کا جواب ہے کہ میرا تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ تو میرے ماضی کی وہ بدصورت غلطی ہو جسے میں اپنے ضمیر سے مٹا چکا ہوں۔ یہ گھر، یہ بچے اور میری زندگی اب صرف حیا کی امانت ہے۔ اس نے حیا کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ لگایا اور زنیرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دو ٹوک کہا، تمہارا سامان باہر پہنچا دیا گیا ہے۔ میرے بچوں کی ماں بن کر تم یہاں رہ سکتی تھی، مگر میری بیوی کی توہین کر کے تم اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرا بچہ کچا لحاظ بھی ختم ہو جائے۔ زنیرہ کی تمام مکاریاں دھری کی دھری رہ گئیں اور وہ ذلت کے بوجھ تلے خالی نظروں سے اس گھر کو دیکھنے لگیں جہاں اب اس کے لیے کوئی جگہ باقی نہ تھی۔ زنیرہ نے جب دیکھا کہ فرحاد کی زندگی میں اس کے لیے اب کوئی واپسی ممکن نہیں تو اس نے اپنا آخری اور سب سے خطرناک پتہ کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے روتے ہوئے حماد اور اس کے بہن بھائیوں کو اپنے گرد اکٹھا کیا۔ اس کی آنکھیں مگرمچھ کے آنسوں سے نم تھیں اور لہجے میں زہر بھری ہمدردی تھی۔ دیکھا تم لوگوں نے، تمہارا باپ میرا نہیں بلکہ اس جادوگرنی کا ہو چکا ہے۔ اس نے حیا کے کمرے کی طرف نفرت سے اشارہ کرتے ہوئے بچوں کے ذہنوں میں زہر گھولنا شروع کیا۔ حماد نے تڑپ کر اپنی ماں کو دیکھا تو زنیرہ نے اس کا ہاتھ تھام کر مزید اکسایا، یہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں ہے حماد، اس نے تمہارے باپ پر کالا جادو کر دیا ہے، اسی لیے تو وہ اپنی برسوں کی شریک حیات اور تم جیسے جوان بچوں کی موجودگی میں ایک بچی کے پیچھے پاگل ہو رہے ہیں۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ جو باپ کل تک ہماری خاطر جیتا تھا آج وہ اس لڑکی کی ایک پکار پر مجھے دھکے دے کر نکال رہا ہے؟ یہ سب اس کا کیا دھرا ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ تم سب کو اس گھر سے نکال کر خود اس جائیداد کی مالک بن جائے۔ بچے جو پہلے ہی حیا سے متفر تھے اپنی ماں کی ان جھوٹی باتوں میں آ کر غصے سے بھر گئے۔ زنیرہ نے ان کی ہمدردی سمیٹتے ہوئے آخری وار کیا، اگر تم لوگوں نے آج اس جادوگرنی کو یہاں سے نہ نکالا تو یہ تمہارے باپ کو تم سے مکمل طور پر چھین لے گی۔ بچوں کی معصومیت اور ماں کے لیے تڑپ نے انہیں حقیقت سے اندھا کر دیا اور وہ حیا کو اب صرف ایک سوتیلی ماں نہیں بلکہ ایک ایسی دشمن کے روپ میں دیکھنے لگے جس نے ان کے ہنستے بستے گھر کو جادو کے زور پر برباد کر دیا تھا۔ زنیرہ کی اس چال نے گھر کے اندر ایک ایسی نفرت کی آگ بھڑکا دی تھی جس کا رخ اب براہ راست حیا کی طرف تھا۔ گھر کے ایک کونے میں کھڑی حیا نے بچوں کے چہروں پر اپنے لیے نفرت اور زنیرہ کے زہریلے الفاظ سب سن لیے تھے۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آئی اور مسلے پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے اپنی محبت کی اس قدر توہین اور بچوں کی بدگمانی پر دل پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ تبھی فرحاد کمرے میں داخل ہوا۔ حیا کو یوں ٹوٹا ہوا دیکھ کر فرحاد کا دل پاش پاش ہو گیا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس پہنچا اور اسے بازوؤں سے تھام کر فرش سے اٹھایا۔ حیا نے سسکیاں بھرتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ فرحاد صاحب، کیا محبت کرنا گناہ ہے؟ کیا میں واقعی اتنی بری ہوں کہ بچوں کو بھی مجھے جادوگرنی نظر آنے لگی ہے؟
اس کی آواز میں چھپی تکلیف نے فرحاد کو تڑپا دیا۔ فرحاد نے اسے پوری شدت سے اپنے سینے سے حصار میں ہی بھینچ لیا اور اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے انتہائی نرمی سے تسلی دی۔ نہیں حیا، تم گنہگار نہیں بلکہ تم تو وہ روشنی ہو جس نے میرے اجڑے ہوئے گھر کو سنوارا ہے۔ یہ بچے نادان ہیں، یہ اس عورت کے بہکاوے میں آ گئے ہیں جو کبھی کسی کی سگی نہیں ہوئی۔ اس نے حیا کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر عہد کیا، تمہاری خاموشی اور تمہاری یہ پاکیزہ محبت ہی ان کی نفرت کو ہرا کر دے گی۔ جب تک میں زندہ ہوں تم کسی کو تمہاری ذات پر انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں دوں گا، چاہے وہ میرے اپنے بچے ہی کیوں نہ ہوں۔ فرحاد کی اس والہانہ محبت اور پناہ نے حیا کے زخمی دل پر مرہم کا کام کیا اور اسے احساس ہوا کہ جب تک فرحاد اس کے ساتھ ہے اسے دنیا کے کسی بھی طوفان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ زنیرہ کے لیے واپسی کے تمام راستے مکمل طور پر بند ہو چکے تھے۔ فرحاد کے سخت رویہ اور طلاق کے کاغذات نے اس کی آخری امید بھی ختم کر دی تھی۔ ملازمے نے اس کا بیگ لا کر دہلیز پر رکھ دیا جو اس بات کا حتمی اشارہ تھا کہ اب اس گھر میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ زنیرہ نے نم آنکھوں کے ساتھ اپنا بیگ اٹھایا لیکن اس کی آنکھوں میں پچھتاوا نہیں بلکہ انتقام کی آگ تھی۔ وہ جاتے جاتے دروازے پر رکی اور وہاں کھڑے حماد اور چھوٹے بچوں کو دیکھا جو اپنی ماں کو دوبارہ بچھڑتا دیکھ کر غم و غصے کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ زنیرہ نے ایک آخری وار کیا، میں تو جا رہی ہوں میرے بچوں، لیکن یاد رکھنا آج تمہارے باپ نے مجھے اس گھر سے نہیں نکالا بلکہ اس لڑکی نے نکالا ہے جس نے اسے اپنے بس میں کر رکھا ہے۔ اب تم لوگ اس گھر میں یتیموں کی طرح رہو گے کیونکہ تمہارا باپ اب صرف اس کا ہے۔ اور اس نے حیا کی طرف ایک زہریلی نظر ڈالی اور بچوں کے دلوں میں نفرت کا وہ بیج بو دیا جو کسی بھی خونی رشتے کو راکھ کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس کے جاتے ہی حماد نے نفرت سے مٹھیاں بھینچ لیں اور فرحاد یا حیا کی طرف دیکھے بغیر ہی اپنے کمرے کی طرف بھاگا، جبکہ چھوٹے بچے بھی روتے ہوئے اس کے پیچھے چلے گئے۔ زنیرہ تو چلی گئی تھی لیکن وہ جاتے جاتے گھر کے سکون کو ایک ایسے طوفان کے حوالے کر گئی تھی جس کا سامنا اب حیا کو تنے تنہا کرنا تھا۔ ہال میں پھیلی وہ بھاری خاموشی بتا رہی تھی کہ اب حیا کے لیے ان بچوں کا دل جیتنا پہلے سے کہیں زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ زنیرہ کے جانے کے بعد گھر پر چھائی اداسی اور بچوں کی نفرت نے جہاں حیا کو رنجیدہ کر دیا تھا وہیں فرحاد کے دل میں حیا کے لیے قدر اور محبت کو ایک نئی معراج عطا کر دیا تھا۔ اس رات جب بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشوں پر دستک دے رہی تھیں، فرحاد کمرے میں داخل ہوا تو اس نے حیا کی کھڑکی کے پاس اداس بیٹھے پایا۔ فرحاد دھیرے سے اس کے پیچھے آیا اور اسے اپنے مضبوط ہاتھ اس کے شانوں پر رکھ دیے جس سے حیا کا وجود ایک پل کے لیے لرز اٹھا۔ ابھی تک وہی سوچ رہی ہو؟ فرحاد نے نہایت نرمی سے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ حیا نے مڑ کر نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ فرحاد صاحب، کیا ہم کبھی ان بچوں کی محبت پا سکیں گے؟ فرحاد نے جواب دینے کے بجائے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا اور اس کی پیشانی پر ایک طویل بوسہ ضبط کیا۔ دنیا کی کوئی دیوار، کوئی نفرت ہماری محبت کے بیچ نہیں آ سکتی حیا۔ تم نے میرے لیے بہت کچھ سہا ہے، اب میری باری ہے کہ میں تمہیں وہ مقام دوں جس کی تم حقدار ہو۔ اس سمے فرحاد کی آنکھوں میں حیا کے لیے وہ تپش اور دیوانگی تھی جس نے حیا کے تمام اندیشوں کو پگھلا کر رکھ دیا۔ اور اس نے حیا کو اپنی باہوں کے حصار میں سمیٹ لیا جہاں اب کوئی اجنبیت، کوئی لحاظ اور کوئی عمر کا فرق حائل نہ تھا۔ اس رات کی خاموشی میں ان کے دل ایک دوسرے کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ ہو گئے۔ حیا نے خود کو مکمل طور پر فرحاد کے سپرد کر دیا اور فرحاد نے اسے یہ احساس دلایا کہ وہ محض اس کے گھر کی ضرورت نہیں بلکہ اس کے وجود کا وہ حصہ ہے جس کے بغیر وہ نامکمل ہے۔ اس نے غربت نے ان کے رشتے پر لگی ہر مہر کو ابدی کر دیا۔ وہ اب صرف نکاح کے بندھن میں نہیں بلکہ روح اور جسم کے ایک ایسے مضبوط رشتے میں بندھ چکے تھے جسے توڑنا اب کسی کے بس میں نہ تھا۔ کچھ ہفتوں بعد گھر کی بوجھل فضا میں حیا کی طبیعت ایک بار پھر ناساز رہنے لگی مگر اس بار یہ کمزوری پہلے جیسی نہیں تھی۔ صبح کے وقت اسے شدید متلی محسوس ہوتی اور جب وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی تو اسے اپنے چہرے پر ایک عجیب سا نکھار اور آنکھوں میں ایک نئی چمک دکھائی دیتی۔ اپنے شک کی تصدیق کے لیے جب اس نے ٹیسٹ کیا تو اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ فرحاد جب تھکا ہارا آفس سے لوٹا تو حیا نے کانپتے ہاتھوں سے وہ رپورٹ اس کے سامنے رکھ دی۔ فرحاد نے جب تحریر پڑھی تو ایک لمحے کے لیے اس کی سانسیں رک گئیں۔ حیا، کیا یہ سچ ہے؟ اس نے بے حد جذباتی ہو کر پوچھا۔ حیا نے شرماتے ہوئے صرف سر جھکا لیا جو فرحاد کے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری تھی۔ فرحاد نے حیا کی خاموشی کو محسوس کیا اور اسی خوشی سے فضا میں اٹھا لیا۔ اس کی عمر کی تمام سنجیدگی اسے ایک پل میں ہوا ہو گئی تھی۔ شکریہ حیا، تم نے مجھے دوبارہ زندگی بخش دی۔ میں ایک بار پھر باپ بننے والا ہوں۔ فرحاد کی آنکھوں میں خوشی کے دیے جل رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ آنے والا بچہ شاید اس گھر کے اجڑے ہوئے سکون کو واپس لے آئے اور بچوں کے دلوں میں حیا کے لیے جمی برف کو پگھلانے کا ذریعہ بنے۔ اس خبر نے حیا اور فرحاد کے رشتے کو ایک ایسے مضبوط بندھن میں جکڑ دیا تھا جس کی جڑیں اب ان کی مضبوط اپنی نسل تک پھیلانے والی تھیں۔ ہسپتال کے سفید ٹھنڈے کوریڈور میں فرحاد بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ جب حیا اندر ڈاکٹر کے کمرے میں موجود تھی تھوڑی دیر بعد جب ڈاکٹر مسکراتے ہوئے باہر آئیں فرحاد کو دیکھ کر رک گئیں۔ فرحاد کی اضطرابی کیفیت دیکھ کر انہوں نے خوشگوار لہجے میں کہا، مبارک ہو، آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے، اپنا اور اس کا بہت خیال رکھیے گا۔
ڈاکٹر کے الفاظ کسی خوشخبری کے بجائے فرحاد کے کانوں میں گرم لوہے کی طرح لگے۔ بیٹی کا لفظ سنتے ہی فرحاد کے چہرے کا رنگ غصے سے تمتما اٹھا، اس کی پیشانی کی رگیں تن گئیں اور مٹھیاں خود بخود بھینچ گئیں۔ وہ ڈاکٹر جو اسے ایک بزرگ باپ سمجھ کر مبارکباد دے رہی تھی، فرحاد کے جلال سے سہم کر ایک دم پیچھے ہٹ گئیں۔ وہ میری بیٹی نہیں، میری بیوی ہے، فرحاد نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایسی کاٹ تھی کہ پاس سے گزرتے ہوئے لوگ رک گئے۔ ڈاکٹر نے ہکا بکا ہو کر معذرت چاہی۔ آئی ایم سوری، مجھے لگا شاید آپ کو کچھ بھی لگنے سے پہلے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ فرحاد کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسے اس لمحے اپنی اور حیا کی عمر کا وہ فرق کسی سنگین جرم کی طرح محسوس ہوا جس کا طنز دنیا اسے بار بار دہرا رہی تھی۔ حیا جو کمرے سے باہر نکل ہی رہی تھی، فرحاد کا یہ روپ اور ڈاکٹر کی شرمندگی دیکھ کر وہیں ساکت رہ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ جس خوشی کو وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی جیت سمجھ رہی تھی، دنیا کی نظروں میں اب بھی ایک متضع سوال ہی رہ گئی تھی۔ فرحاد کا غصہ دراصل اس کی چھپی ہوئی تکلیف کا رد عمل تھا کہ وہ حیا کو وہ مقام کیوں نہیں دے پا رہا جہاں لوگ اسے اس کی بیوی تسلیم کریں۔ حیا نے نم آنکھوں کے ساتھ فرحاد کا بازو تھاما، مگر فرحاد نے اپنا رخ موڑ لیا۔ اسے اب اس خوشخبری میں بھی اپنی انا زخمی ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہسپتال سے گھر تک کا سفر ایک بھاری خاموشی میں کٹا، مگر جیسے ہی گھر کی دہلیز پار کی، فرحاد کے اندر کا لاوا پھٹ پڑا۔ اس نے دیوار پر زور سے ہاتھ مارا اور پلٹ کر حیا پر دھاڑا، جس سے وہ بری طرح سہم گئی۔ اب خوش ہو تم؟ یہی چاہتی تھی نا کہ پوری دنیا کے سامنے میرا تماشا بنے؟ فرحاد کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ حیا نے حیرت اور دکھ سے اسے دیکھا۔ فرحاد صاحب، میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو اس اللہ کی دی ہوئی نعمت کی خبر دی تھی۔ نعمت؟ فرحاد نے طنزیہ کہکا لگایا۔ تم نے ڈاکٹر کے چہرے کے تاثرات دیکھے تھے؟ وہ مجھے تمہارا باپ سمجھ رہی تھی۔ کل جب یہ بچہ اسکول جائے گا اور لوگ پوچھیں گے کہ تمہارے دادا ہیں یا ابا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے حیا۔ وہ کہیں گے کہ اس عمر میں اسے عشق کا بھوت چڑھا تھا۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص چند لمحے پہلے اسے اپنی زندگی کہہ رہا تھا، وہ اب اپنی ہی انا اور دنیا کے ڈر سے اس معصوم جان کو بوجھ سمجھ رہا تھا۔ آپ کو اپنی عزت کی فکر ہے، مگر اس محبت کا کیا جو ہمارے درمیان ہے؟ حیا نے سسکتے ہوئے پوچھا، مگر فرحاد نے نفرت سے رخ موڑ لیا۔ محبت اپنی جگہ، مگر یہ رسوائی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آج سے تم الگ کمرے میں رہو گی۔ میں نہیں چاہتا کہ دنیا کو اس خبر کی مزید ہوا لگے۔ فرحاد کا یہ رویہ حیا کے لیے اس کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا، جس نے اسے حاملہ ہونے کی خوشی کے بجائے ایک مجرمانہ احساس میں مبتلا کر دیا۔ ہسپتال والی بات کسی نہ کسی طرح حماد کے کانوں تک بھی پہنچ چکی تھی، اور گھر کا ماحول ایک بار پھر بارود کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ حماد غصے میں بھرا ہوا لاؤنج میں آیا جہاں فرحاد سر پکڑے بیٹھا تھا۔ حیا بھی قریب ہی کھڑی تھی، مگر حماد کی نظر صرف اپنے باپ پر جمی تھی۔ بابا، کیا یہ سچ ہے جو میں سن رہا ہوں؟ حماد کی آواز میں تلخی اور طنز کی ایک ایسی کاٹ تھی جو فرحاد کو بھی چونکا کر رکھ دیا۔ اس نے اسے دیکھا۔ کیا آپ واقعی اس عمر میں ہمیں نئے بہن بھائی دینے جا رہے ہیں؟ فرحاد نے ضبط کرنے کی کوشش کی۔ حماد، اپنی زبان کو لگام دو، یہ اللہ کی دین ہے۔ اللہ کی دین؟ حماد نے زوردار کہکا لگایا، مگر اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ بابا، میری شادی کی عمر ہے، میرے دوست مجھ سے پوچھتے ہیں، اور آپ اس عمر میں یہ سب کر رہے ہیں۔ مجھے شرم آتی ہے باہر نکلتے ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس عمر میں بھی ہمارے باپ کو عشق ختم نہیں ہو رہا۔ آپ نے تمہاری رہی سے یہ عزت بھی مٹی میں ملا دی۔ ہمارا ہی سوچ لیا ہوتا۔ حماد نے نفرت بھری نظر حیا پر ڈالی اور دوبارہ فرحاد کی طرف مڑا۔ زنیرہ ماما ٹھیک کہتی ہیں، اس لڑکی نے آپ کی مت مار دی ہے۔ آپ کو اب ہمارے دکھ نہیں، بس اپنی نئی زندگی کی پڑی ہے۔ مبارک ہو آپ کو آپ کا یہ جادو، مگر یاد رکھیے گا ہمیں اس بچے سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ ہمارے لیے یہ رسوائی کا داغ ہے اور کچھ نہیں۔ حماد کا یہ دو ٹوک اور گستاخانہ لہجہ فرحاد کے کلیجے میں تیر کی طرح لگا، جبکہ حیا دیوار کا سہارا لیے خاموشی سے یہ ذلت سہ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ بچہ خوشی نہیں بلکہ اس گھر کے لیے نئی مصیبت بن کر آیا ہے۔ کمرے میں اندھیرے میں حیا مسئلے پر ڈھیر تھی۔ اس کی سسکیاں دیواروں سے ٹکرا کر واپس پلٹ رہی تھیں۔ حماد کے زہریلے جملے اور فرحاد صاحب کی تلخی اس کے وجود کو کرچی کرچی کر رہے تھے۔ وہ بار بار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی اور پھر اسے ایک مجرم کی طرح ہٹا لیتی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ اگر یہ بچہ میری اور فرحاد صاحب کی محبت کی نشانی ہے تو پھر سب اسے گناہ یا شرمندگی کا نام کیوں دے رہے ہیں؟ اسے روتے ہوئے اللہ سے فریاد کی۔ اسے رہ رہ کر اپنا وہ بچپن یاد آ رہا تھا جب اس نے ایک مکمل خاندان کے خواب دیکھے تھے، مگر یہاں تو اس کی اپنی ہی اولاد کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کے خلاف محاذ کھل گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید زنیرہ سچ کہتی ہے، وہ اس گھر کے لیے صرف ایک بوجھ ہے جس نے سب کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ مگر اسی اداسی کے بیچ جب اس نے محسوس کیا کہ اس کے اندر ایک ننھی سی جان سانس لے رہی ہے، تو ایک عجیب سی ممتا نے اس کے دل میں سر اٹھایا۔ اس کے آنسوں کے درمیان ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ نہیں، کوئی بوجھ نہیں ہو تم تو میرا اپنا ہو۔ اس نے سرگوشی کی۔ اسے احساس ہوا کہ چاہے پوری دنیا، یہاں تک کہ فرحاد بھی اس سے منہ موڑ لے، لیکن وہ اس ننھی جان کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ وہ اپنی اولاد کے لیے خوشی بھی تھی اور پرعزم بھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس ذلت کو سہ لے گی، مگر اپنی ممتا پر کبھی آنچ نہیں آنے دے گی۔ حیا کے لیے یہ بچہ اب صرف ایک خواب نہیں بلکہ اس کی زندگی کی نئی جنگ کا پہلا سپاہی تھا۔ فرحاد رات کے پچھلے پہر ٹیرس کی منڈیر تھامے دور آسمان کو تک رہا تھا، جہاں چاند بادلوں کے پیچھے چھپا اپنی چمک کھو رہا تھا۔ اس کے دل کے اندر جذبات کا ایک ایسا ہی طوفان برپا تھا جو اسے کہیں کا نہیں چھوڑ
رہا تھا۔ سگریٹ کا دھواں فضا میں لہراتے ہوئے اسے حیا کا وہ معصوم اور بھیگا ہوا چہرہ یاد دلا رہا تھا جس کی آنکھوں میں اب خوشی کی بجائے صرف خوف اور ندامت بستی تھی۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں نے اس کے لیے دنیا سے جنگ مول لی، اور اس نے خود کلامی کی، مگر دوسرے ہی لمحے حماد کے وہ تیکھے جملے اس کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بجنے لگے۔ اسے اپنی عمر کا ہر سال ایک بھاری بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ اس بچے کو اٹھا کر باہر نکلے گا تو لوگ اس کی خوشی پر نہیں بلکہ اس کے بڑھاپے پر تبصرے کریں گے۔ وہ حیا کے پاس جا کر اسے اپنی باہوں میں بھر لینا چاہتا تھا، اس کے آنسو پوچھنا چاہتا تھا، مگر اس کی انا اور معاشرے کا ڈر اس کے پیروں کی زنجیر بن گیا تھا۔ وہ ایک ایسے مقام پر کھڑا تھا جہاں ایک طرف اس کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی حیا کی محبت اور اس کی آنے والی اولاد تھی، اور دوسری طرف اس کا برسوں کا کمایا ہوا وقار اور اس کے جوان بچوں کی نفرت۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا، اس نے حیا کو تنہا چھوڑ دیا، مگر اس کا ڈر اسے حیا کے قریب جانے سے بھی روک رہا تھا۔ فرحاد کا یہ قرب اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا تھا۔ وہ خود سے لڑ رہا تھا مگر اسے کوئی راستہ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ حیا کی زندگی جیسے ایک ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح ہو گئی تھی جس میں اب خوشی کی کوئی لہر باقی نہیں تھی۔ فرحاد کی خاموشی اور بچوں کی روز روز کی تلخی اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ حمل کے ابتدائی مہینوں کی نکاہت اور اوپر سے شدید ذہنی دباؤ نے اس کی صحت پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ وہ اب اکثر بستر سے لگ گئی تھی، اس کے گالوں کی سرخی غائب ہو چکی تھی اور آنکھوں کے گرد گہرے حلقے اور اس کے بے خواب راتوں کا پتہ دیتے تھے۔ وہ کھانا پینا تقریباً چھوڑ ہی چکی تھی، جب بھی کچھ کھانے کی کوشش کرتی زنیرہ کے طنز اور حماد کے نفرت بھرے جملے اور اس کا گلا گھونٹتے تھے۔ گھر میں اس کا خیال رکھنے والا اب کوئی نہیں تھا۔ ملازم بھی بچوں کے رویوں کو دیکھتے ہوئے حیا کی طرف سے لاپرواہ ہو گئے تھے۔ ایک دن جب وہ کچن سے پانی لینے کے لیے نکلی تو اس کا سر چکرایا اور وہ دیوار کا سہارا لیتے ہوئے وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کا وزن تیزی سے گر رہا تھا اور وہ اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ اب اسے چند قدم چلنا بھی محال لگتا تھا۔ حیا کو اپنی بگڑتی حالت سے زیادہ اپنے اندر پلنے والی جان کی فکر تھی، مگر وہ اتنی بے بس تھی کہ خود اس کے لیے آواز بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ اس کی یہ خاموشی بیماری اور تیزی سے گرتی ہوئی صحت ایک خاموش احتجاج تھی اس رویے کے خلاف جو اسے اپنوں سے ہی مل رہا تھا، مگر فرحاد اپنی انا کے قول میں اتنا بند تھا کہ اسے حیا کی یہ جان لیوا خاموشی دکھائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ فرحاد حیا کو بے ہوشی کی حالت میں جب ہسپتال لے کر پہنچا تو وہی ڈاکٹر دوبارہ سامنے تھی جن پر وہ پچھلی بار چیخا تھا۔ ڈاکٹر نے حیا کا معائنہ کیا اور جب باہر آئی تو ان کے چہرے پر اس بار مسکراہٹ نہیں بلکہ شدید فکر مندی تھی۔ مسٹر فرحاد، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ بہت حساس کیس ہے، ڈاکٹر نے سختی سے کہا۔ ان کے جسم میں خون کی مقدار خطرناک حد تک گر گئی ہے اور بلڈ پریشر نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے انہوں نے کئی دنوں سے کچھ کھایا ہی نہیں اور وہ کسی شدید ذہنی صدمے میں ہیں۔ فرحاد نے نظریں جھکا لیں، اس کا دل اپنی ہی بے رخی پر ملامت کرنے لگا۔ ڈاکٹر نے فائل بند کرتے ہوئے دو ٹوک وارننگ دی۔ دیکھیے، اگر اب بھی ان کی ڈائٹ اور ذہنی سکون کا خیال نہ رکھا گیا تو ہم زچہ اور بچہ، مدر اینڈ بیبی، دونوں کو کھو سکتے ہیں۔ اس وقت حالات یہ تھے کہ ان کا بیٹا اپنے وجود اور اس بوجھ کو سہنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اگر اب بھی آپ لوگوں نے غفلت برتی تو کسی بھی بڑی پیچیدگی یا جان لیوا خطرے کے لیے تیار رہیں۔ فرحاد کے پیر تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ دونوں کو خطرہ ہے؟ یہ الفاظ اس کے کانوں میں قیامت بن کر گونجے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اپنی انا اور دنیا کے ڈر کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کو موت کے منہ میں دھکیل رہا ہے۔ ڈاکٹر کی وارننگ نے اسے اندر کے سوئے ہوئے شوہر کو اور ایک باپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور وہ گہری پشیمانی کے ساتھ اسٹریچر پر بڑی ساکت و جامد حیا کو دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر کی وارننگ نے فرحاد کے دل سے دنیا اور انا کا سارا ڈر نکال پھینکا۔ اسے اب صرف حیا اور اپنی اس ننھی سی جان کی فکر تھی جو اس کے اپنے کی بے رخی کی بھینٹ چڑھنے والی تھی۔ اس نے اپنے کمرے میں حیا کا بستر دوبارہ اپنے قریب کر لیا اور دن رات ایک کر دیا۔ رات کے پچھلے پہر جب پوری دنیا سو رہی ہوتی، فرحاد جاگ رہا ہوتا، وہ حیا کے سرہانے بیٹھ کر کبھی اس کے پاؤں دباتا تو کبھی اس کے ماتھے پر گیلے کپڑے کی پٹیاں رکھتا۔ حیا، تھوڑا سا دودھ پی لو، دیکھو تمہارے لیے اس میں بادام ڈال کر لایا ہوں۔ فرحاد نے پیالے سے چمچ بھر کر حیا کے لبوں سے لگایا، لیکن حیا نے نحیف نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی حیرت تھی کہ وہ فرحاد صاحب جو اس سے بات تک نہیں کر رہے تھے آج اسے چھوٹے بچے کی طرح سنبھال رہے ہیں۔ حیا نے انکار میں سر ہلایا تو فرحاد کی آواز بھر آئی، میری خاطر حیا مجھے معاف کر دو، میں دنیا کے ڈر میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ تمہاری تکلیف نہ دیکھ سکا۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے سیب کے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر اسے کھلایا اور جب تک حیا نے پورا گلاس دودھ ختم نہیں کر لیا وہ وہیں بیٹھا رہا۔ فرحاد کے بدلا ہوا روپ دیکھ کر حیا کے دل سے بوجھ ہلکا ہونے لگا۔ اسے اپنی اولاد کے لیے لڑنے کی ہمت مل گئی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کا محافظ، اس کا شوہر اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس کی ممتا کو اب فرحاد کی محبت کی پناہ مل چکی تھی۔ رات کی خاموشی میں جب کمرے میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی، فرحاد حیا کے قریب بیٹھا اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ حیا کی حالت اب پہلے سے بہتر تھی لیکن اس کے چہرے پر موجود سنجیدگی بتاتی تھی کہ اب وہ کچھ کہنا چاہتی ہے۔ حیا نے دھیرے سے فرحاد کا ہاتھ تھاما۔ اس کا ہاتھ فرحاد کے مضبوط ہاتھ کے سامنے بہت ہی چھوٹا اور نازک لگ رہا تھا۔ اس نے نہایت ہی عقیدت سے فرحاد کا ہاتھ اٹھایا اور اپنے پیٹ پر رکھ دیا۔ فرحاد ایک پل کے لیے ہچکچایا جیسے وہ ابھی اس حقیقت سے پوری طرح آنکھیں ملانے سے ڈر رہا ہو، لیکن حیا نے اس کی گرفت مضبوط کر لی۔ کیا محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟
حیا نے دبی آواز میں پوچھا۔ فرحات خاموش رہا، لیکن جیسے ہی اسے ایک ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ زندگی کی پہلی دستک تھی جو اس نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کے نیچے محسوس کی تھی۔ فرحات صاحب، حیا کی آواز بھیگ گئی، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی بوجھ ہے، یہ آپ کی اور میری محبت کا معاوضہ ہے۔ یہ ننھی سی جان نہیں جانتی کہ باہر کی دنیا اسے کس نظر سے دیکھتی ہے، یا اس کا باپ اس کی آمد پر کتنا پریشان رہا ہے۔ یہ تو بس اپنی چھوٹی سی دنیا میں آپ کی دھڑکنوں کو محسوس کر رہی ہے۔ فرحات کا ہاتھ وہیں جم سا گیا، اس کے اندر کا سارا غصہ، ساری انا اور زمانے کا سارا خوف اسے ایک لمحے میں پگھل کر آنسو بن گیا۔ اس نے جھک کر اپنا سر حیا کے ہاتھوں پر رکھ دیا اور بچوں کی طرح رو پڑا۔ مجھے معاف کر دو حیا، میں کتنا بدبخت تھا کہ اس معصوم کی آہٹ کو اپنی رسوائی سمجھ رہا تھا۔ حیا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے بولی، رسوائی تو تب ہوتی جب ہم اس کا ساتھ چھوڑ دیتے۔ اب دیکھیے گا، یہی بچہ اس گھر میں وہ خوشیاں لائے گا جو ہم سب بھول چکے ہیں۔ اس رات فرحات کو پہلی بار اپنے ہونے والی اولاد سے وہ تعلق محسوس ہوا جس نے اسے ایک نیا حوصلہ اور نئی پہچان دے دی تھی۔ اب اسے دنیا کے طنز کی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اس کے ہاتھ کے نیچے ایک پوری زندگی دھڑک رہی تھی۔ گھر کے صحن میں خاموشی طاری تھی کہ اچانک فون کی گھنٹی نے سناٹا چیر دیا۔ حماد کا بائک پر جاتے ہوئے ایک شدید حادثہ ہو گیا تھا۔ جب اسے اسپتال سے گھر لایا گیا تو وہ مکمل طور پر بستر سے لگ چکا تھا۔ اس کی ٹانگ اور ہاتھ پر پلسٹر تھا اور اسے لمحہ بلمحہ دیکھ بھال کی ضرورت تھی۔ زنیرہ کے جانے کے بعد گھر میں کوئی ایسا نہ تھا جو حماد کی اس تکلیف پر مرہم رکھتا۔ فرحات آفس اور ہسپتال کے چکروں میں نٹھالتا، ایسے میں حیا نے اپنی نازک ہاتھ اور ڈاکٹر کی سخت وارننگ کو بالائے طاق رکھ کر، وہ جو خود چند قدم چلنے پر ہانپنے لگتی تھی، اب حماد کے کمرے کے چکر کاٹ رہی تھی۔ حیا صبح سویرے اٹھ کر اس کے لیے یخنی بناتی، وقت پر دوائیں دیتی، اور جب حماد درد سے کراتا تو وہ چھپ کر اس کی بلائیں لیتی۔ حماد جو ہوش آنے پر حیا کو اپنے قریب دیکھ کر منہ پھیر لیتا، اب خاموشی سے اسے دیکھتا رہتا۔ ایک دن حیا اسے سوپ پلانے آئی تو اس کا پاؤں لڑکھڑایا، اس نے دیوار کا سہارا لیا اور اپنا ہاتھ پیٹ پر رکھ کر کراہی، مگر دوسرے ہی پل خود کو سنبھال کر مسکراتے ہوئے حماد کی طرف بڑھی۔ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے حیا بی بی؟ آپ کیوں یہ سب کر رہی ہیں؟ حماد کے لہجے میں پہلی بار زہر کے بجائے حیرت تھی۔ حیا نے نرمی سے جواب دیا، حماد، مائی تکلیف نہیں دیکھتی، صرف اپنا بچہ دیکھتی ہیں۔ تم چاہے مجھ سے کچھ بھی سمجھو، مگر میرے لیے تم اس آنے والے بچے کی طرح ہی عزیز ہو۔ حیا کی بے لوث خدمت اور اس کی اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا حماد کے پتھر ہوتے دل پر ہتھوڑوں کی طرح لگ رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ جس عورت کو وہ جادوگرنی سمجھتا تھا وہ تو سراپا دعا اور محبت ہے۔ حیا کی گرتی ہوئی صحت اور اس کا ٹوٹا ہوا وجود حماد کے لیے ایک ایسا آئینہ بن گیا تھا جس میں اسے اپنی ہی نفرت بہت ہی بدنما نظر آنے لگی تھی۔ رات کے سناٹے میں حماد کو درد کی شدت نے بے چین کر رکھا تھا، مگر جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکنیں رک سی گئیں۔ حیا جس کی اپنی حالت غیر تھی اور جسے ڈاکٹر نے مکمل بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا تھا، وہ وہیں حماد کے بیڈ کے قریب آ کر کرسی پر بیٹھے بیٹھے تھکن سے چور سو گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ابھی پانی کی پٹی تھی جو شاید آدھی رات سے حماد کے تپتے ماتھے پر رکھ رہی تھی۔ حماد کی نظریں حیا کے زرد چہرے اور اس کے ابھرے ہوئے پیٹ پر رک گئیں جہاں اس کا اپنا آنے والا بہن یا بھائی پل رہا تھا۔ اسے اچانک اپنی سگی ماں زنیرہ یاد آئی، جو ماں وہ صرف نفرت کے بیچ ہو کر ہی چلی گئی تھی، جس نے حادثے کی خبر سنتے ہی باوجود ایک بار پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ اس کا بیٹا کس حال میں ہے، جس کے لیے اس کی اپنی انا اور انتقام اس کے بچوں سے بڑھ کر تھا۔ دوسری طرف یہ لڑکی تھی جسے اس نے تذلیل کے سوا کچھ نہ دیا تھا، جس نے اسے جادوگرنی کہا تھا، جس کی اولاد نے اسے بوجھ قرار دیا تھا۔ وہی لڑکی آج اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر اس کے سرہانے کھڑی تھی۔ حماد کی آنکھوں سے پشیمانی کے آنسو بہہ نکلے۔ اسے احساس ہوا کہ جادو حیا نے نہیں بلکہ جادو تو اس کی ماں کی نفرت نے اس کی عقل پر کر دیا تھا۔ جب حیا کی آنکھ کھلی اور اس نے گھبرا کر حماد کا ہاتھ تھاما، حماد کیا بہت درد ہو رہا ہے؟ میں بھی دوا لاتی ہوں۔ تو حماد نے کپکپاتے ہاتھوں سے حیا کا پلو تھام لیا، اس کی آواز گلے میں پھنس کر رہ گئی۔ نہیں حیا بی بی، اب درد یہاں نہیں، یہاں ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا، مجھے معاف کر دیں، میں بہت اندھا ہو گیا تھا۔ آپ تو ہماری دشمن نہیں، آپ تو اس گھر کی چھت ہیں۔ حیا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک اٹھے۔ اسے اپنے مہینوں کی ریاضت اور تذلیل کا صلہ مل گیا تھا۔ آج اسے گھر کی سب سے بڑی دیوار گر چکی تھی اور نفرت کی جگہ محبت نے لے لی تھی۔ گھر کے لاؤنج میں ایک ایسا منظر تھا جس کی امید شاید کسی کو بھی نہ تھی۔ حماد جو ویل چیئر پر تھا، اس کے پیچھے اس کے چھوٹے بہن بھائی بھی سر جھکائے کھڑے تھے۔ فرحات دور کھڑا نم آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہا تھا کہ کیسے برسوں کی جمی ہوئی برف پگھلنے والی ہے۔ حماد نے حیا کے سامنے اپنی ویل چیئر روکی اور اس کا ہاتھ تھام کر بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ہم نے آپ کو بہت دکھ دیے ہیں، آپ پر ہر وہ الزام لگائے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ہمیں معاف کر دیں، ہمیں سمجھنے میں بہت دیر ہو گئی کہ گھر عورت سے نہیں ممتا سے بنتا ہے۔ چھوٹی بہن نے آگے بڑھ کر حیا کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور سسکتے ہوئے بولی، آئی ایم سوری، ہمیں لگا تھا کہ آپ ہم سے ہمارے بابا چھین لیں گی، پر آپ نے تو ہمیں اپنا بنا لیا۔ کیا ہم آپ کو چھوٹی امی کہہ سکتے ہیں؟ حیا جس نے اتنے مہینے صرف نفرت کی دیواریں ہی دیکھی تھی، اس محبت کے سیلاب کو برداشت نہ کر سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس نے چھوٹے بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیا اور حماد کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، مجھے معافی نہیں، بس تمہارا ساتھ چاہیے تھا، میں تو ہمیشہ سے تمہاری ہی تھی، بس تم لوگوں نے اب پہچانا ہے۔ حماد نے مسکرا کر حیا کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اور اب ہم اس چھوٹے مہمان کا بھی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، وہ اس گھر کی سب سے بڑی خوشی ہوگا، رسوائی نہیں۔
حیا کو لگا جیسے اس کی تمام تکلیفیں ختم ہو گئی ہیں۔ اسے حیا آپی سے چھوٹی مما تک کا سفر بہت بھاری پڑا تھا، مگر آج اس کی جیت ہو چکی تھی۔ پورا گھر ایک بار پھر کہکوں اور آنسوں کی خوبصورت امتزاج میں ڈوبا ہوا تھا۔ فرحاد کی زندگی میں اب ایک نیا موڑ آ چکا تھا۔ جو شخص کبھی اور لوگوں کے طنز کے ڈر سے گھر کی چار دیواری میں قید ہو گیا تھا، اب ایک بدلے ہوئے انسان کے روپ میں سامنے آیا۔ اس نے جان لیا کہ عزت لوگوں کے تبصروں میں نہیں بلکہ اپنے راستوں کے اور رشتوں کو وقار دینے میں ہے۔ شہر کی ایک بڑی تقریب تھی جہاں فرحاد کے تمام کاروباری دوست اور جاننے والے موجود تھے۔ فرحاد نے ایک بار پھر کسی بہانے سے حیا کو گھر نہیں چھوڑا بلکہ خود اسے تیار ہونے کے لیے کہا۔ جب وہ ہال میں داخل ہوئے تو اس نے نہایت ہی فخر اور مضبوطی سے حیا کا ہاتھ تھاما اور اپنے ہاتھ میں رکھا۔ لوگوں کی سرگوشیاں شروع ہوئیں، کچھ نظروں میں حیرت تھی اور کچھ کی زبانوں پر وہی پرانے طنز۔ ایک پرانے دوست نے قریب آ کر مسکراتے ہوئے چٹکی لی۔ فرحاد صاحب، اس عمر میں یہ جوانی کے شوق، آپ کی بیٹی ماشاءاللہ بہت پیاری ہے۔ فرحاد نے حیا کی گرفت اپنے ہاتھ پر مزید مضبوط کی اور مسکرا کر بلند آواز میں جواب دیا تاکہ سب سن لیں۔ شکریہ، لیکن یہ میری بیٹی نہیں، میری بیوی ہے اور میرے آنے والے بچے کی ماں ہے۔ میری زندگی کی تمام رونقیں اسی کے دم سے ہیں۔ فرحاد کا یہ اعتماد اور حیا کے لیے اس کی آنکھوں میں جھلکتی محبت نے حاسدوں کی زبانیں گنگ کر دیں۔ حیا جس نے سر پر وقار طریقے سے ہی دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، فرحاد کی اس ہمت فخر سے نہال ہو گئی۔ اسے اب لوگوں کی پرواہ نہیں تھی کیونکہ اس کا شوہر اس کی ڈھال بن کر کھڑا تھا۔ اس رات فرحاد نے ثابت کر دیا کہ محبت عمر کے ہندسوں کی محتاج نہیں ہوتی، اور جب شوہر اپنی بیوی کو معاشرے کے سامنے سینہ تان کر اپنا لے تو دنیا کا ہر طنز ایک دعاؤں بھری خاموشی میں بدل جاتا ہے۔ وہ دونوں اس محفل میں صرف ایک جوڑا نہیں بلکہ ایک ایسی جیت کی مثال تھے جس نے روایتوں کے بت توڑ دیے تھے۔ حمل کا 9واں مہینہ حیا کے جتنا بھاری تھا، فرحاد کی محبتیں اسے اتنا ہی یادگار بنا دیا تھا۔ اب فرحاد کے لیے دنیا کا کوئی کام حیا کے آرام سے بڑھ کر نہیں تھا۔ وہ آفس سے جلد گھر لوٹ آتا اور اپنا سارا وقت حیا کے کمرے میں اس کے پیروں پاس بیٹھ کر گزارتا۔ ایک شام جب حیا بستر سے ٹیک لگائے اپنی تکلیف کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، فرحاد کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کیسر والا گرم دودھ تھا اور دوسرے ہاتھ میں کچھ کتابیں۔ فرحاد صاحب، آپ کیوں اتنا تکلف کرتے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، حیا نے دبی آواز میں کہا۔ فرحاد نے پیالہ میز پر رکھا اور شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ حیا کے قریب بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی نظریں حیا کے چہرے پر جم گئی تھی جو ممتا کے نکھار سے چمک رہا تھا۔ تکلف؟ حیا، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ تم اس وقت میرے لیے کتنی مقدس اور کتنی دلکش لگ رہی ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ عورت اس حال میں تھک جاتی ہے، مگر میری نظر میں تمہارا یہ روپ میرے عشق کو اور بھی دوہرا کر رہا ہے۔ حیا شرم سے دوری ہو گئی اور اپنا رخ موڑنا چاہا، مگر فرحاد نے اس کی ٹھوڑی تھام کر اپنا طرف متوجہ کیا۔ اس کا لہجہ اب گہرا اور بولڈ ہو گیا تھا جس میں ایک مرد اپنی عورت کے لیے والہانہ پن تھا۔ حیا، اس بچے نے تمہارے اور مجھے تھوڑی دیر کے لیے دور ضرور کیا تھا، تمہاری توجہ بانٹ دی تھی، مگر اس نے مجھے وہ احساس دیا جو میں نے زندگی بھر نہیں پایا۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ کاش میں تمہیں بہت پہلے مل گیا ہوتا تو میں اپنی زندگی کے یہ سال ضائع نہ کرتا۔ اس نے حیا کی ہتھیلی کو چوما اور اسے اپنے دل پر رکھ دیا۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، مگر تمہارے قریب آ کر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری جوانی تو اب شروع ہوئی ہے۔ تم نے مجھے وہ کچھ دیا ہے حیا جس کا میں نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ حیا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ آپ نے مجھے بہت لاڈ دے کر بیکار دیا ہے فرحاد صاحب، ابھی تو شروعات ہے حیا۔ فرحاد نے اس کے ماتھے کو چھوتے ہوئے سرگوشی کی۔ جب یہ ننھی جان ہمارے ہاتھوں میں ہوگی تو میں دنیا کی ہر خوشی وہ دوں گا تمہیں جو ایک ملکہ کا حق ہوتی ہے۔ تم نے میری اداس زندگی کو رنگوں سے بھر دیا ہے اور میں تمہارے اس احسان کا بدلہ اپنی پوری زندگی کی محبت دے کر بھی اتار نہیں سکتا۔ اس لمحے ان کے درمیان کوئی لفظ حائل نہ تھا، صرف ایک دوسرے کے لیے وہ تپش اور قدر تھی جس نے اس کمرے کی فضا کو جذباتی اور رومانوی خوشبو سے مہکا دیا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا جب حیا کر آنے کی آواز نے فرحاد کے ہوش اڑا دیے۔ درد کی شدت اتنی تھی کہ حیا کا زرد چہرہ پسینے سے شرابور ہو گیا اور اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ فرحاد نے گھبرا کر حماد کو آواز دی اور فوراً اسے ہسپتال لے کر بھاگا۔ ہسپتال کے آپریشن تھیٹر کے باہر لگی سرخ بتی کسی خطرے کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلی، ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ مسٹر فرحاد کیس بہت بگڑ گیا ہے، خون کا بہت زیادہ ضیاع ہو رہا ہے اور مریضہ کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ ہمیں یا تو ماں یا پھر بچے کو بچانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ آپ دعا کریں کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن حیا کی زندگی خطرے میں ہے۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ فرحاد کے لیے کسی بھی ایٹم بم سے کم نہ تھے۔ وہ شخص جو ہمیشہ اپنی سنجیدگی اور وقار کے لیے جانا چاہتا تھا، وہی ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر گھٹنوں کے بل گر گیا۔ نہیں یا اللہ، ایسا مت کرنا، حیا کے بغیر میرا وجود کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب چیخ تھی جو کوریڈور میں موجود ہر شخص کا دل دہلا رہی تھی۔ فرحاد دیوانہ وار ہسپتال کی مسجد کی طرف بھاگا۔ اس نے مسلے پر گر کر اپنا سر سجدے میں رکھ دیا اور بچوں کی طرح سسکیاں بھر کر رونے لگا۔ یا اللہ، میں نے اس معصوم کو قبول کرنے میں بہت دیر کر دی، میں نے حیا کو دکھ دیے، وہ سب گناہ میں تھے، میرے تھے، ان کی سزا حیا کو مت دینا، میری عمر اسے لگ جائے، میری زندگی لے لے مگر اسے کچھ نہ ہو، وہ اس گھر کی خوشی ہے، وہ میری آخری امید ہے۔ وہ سجدے میں پڑا تڑپ رہا تھا، اس کے آنسوں سے بھیگ چکی تھیں اور اس نے ایسی تڑپ سے دعا مانگی جیسے کوئی ڈوبتا ہوا تنگی کا سہارا مانگتا ہے۔ باہر حماد اور دوسرے بچے بھی ہاتھ اٹھائے اپنی چھوٹی امی کے لیے رو رو کر دعائیں مانگ رہے تھے۔ اس رات فرحاد کی انا، اس کا غرور اور اس کا ڈر سب مٹ چکے تھے۔
وہاں صرف ایک سائل تھا جو اپنے رب سے اپنی زندگی کی سب سے بڑی نعمت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور نرس نے باہر آ کر خوشخبری سنائی۔ مبارک ہو فرحاد صاحب، اللہ نے آپ کو بیٹے سے نوازا ہے اور معجزاتی طور پر حیا بی بی کی جان بھی خطرے سے باہر ہے۔ فرحاد جو پچھلے کئی گھنٹوں سے مسئلے پر ڈھیر تھا، جیسے اسے نئی زندگی مل گئی ہو، وہ لڑکھڑاتے قدموں سے نرس کی طرف بڑھا جس نے سفید نرم کپڑے میں لپٹا ہوا ایک ننھا سا وجود اس کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ جیسے ہی فرحاد کی نظر اپنے بیٹے کے معصوم چہرے پر پڑی، اس کے ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ فرحاد نے اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لیا اور وہیں کوریڈور میں دیوار کا سہارا لے کر فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے خوشی اور شکر گزاری کے آنسو بہہ کر اس کی داڑھی میں جذب ہو رہے تھے۔ یہ آنسو اس پشیمانی کے تھے جو اس نے اس بچے کی آمد پر محسوس کی تھے، اور اس فخر کے تھے جو اب اسے اپنے باپ ہونے پر محسوس ہو رہا تھا۔ میرا بیٹا، میرا وارث! فرحاد نے لرزتی آواز میں سرگوشی اور بچی کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس لمحے اسے دنیا کی کسی طنز، کسی عمر کے فرق یا کسی ملامت کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے ہاتھوں میں اس کی حیا اور اس کی محبت کا زندہ جاوید ثبوت تھا جس نے اسے دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان بنا دیا تھا۔ حماد اور چھوٹے بہن بھائیوں نے بھی آ کر اپنے ننھے بھائی کو دیکھا۔ حماد نے اپنے باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس کی اپنی آنکھیں بھی نم تھی۔ فرحاد نے اپنے جوان بیٹے کی طرف دیکھا اور پھر ننھے شہزادے کی طرف۔ اسے احساس ہوا کہ اس بچے نے اس کے گھر کو ایک بار پھر جوڑ دیا ہے۔ خوشی کا یہ احساس اتنا شدید تھا کہ فرحاد کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آ گئی جو برسوں کی اداسی کو بہا لے گئی تھی۔ وہ آج صرف ایک باپ نہیں بنا تھا، بلکہ اس حیا کی صورت میں ایک نئی زندگی اور اس بچے کی صورت میں ایک نئی امید مل گئی تھی۔ حماد نے آگے بڑھ کر لرزتے ہاتھوں سے اپنے ننھے بھائی کو فرحاد کی گود سے لیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں اس کے معصوم چہرے پر تھم گئیں جس کی صورت میں اسے اپنی اور حیا کی تلخیوں کا کفارہ نظر آ رہا تھا۔ اس ننھے ہاتھ کو چوما اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ گھر کی فضا میں پھیلی برسوں کی گھٹن اور نفرت کے سائے اس ایک معصوم کی آہٹ سے ہمیشہ کے لیے مٹ گئے۔ چھوٹی بہن بھائی بھی اپنے نئے بھائی کے گرد اکٹھے ہو گئے اور وہ گھر جو کبھی زنیرہ کی سازشوں کا گھر تھا اب کیکوں اور محبت کی خوشبو سے مہکنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد جب حیا کو وارڈ میں منتقل کیا گیا اور اسے ہوش آیا تو اس نے سامنے فرحاد کو کھڑا پایا۔ فرحاد کی آنکھیں ابھی سرخی مائی تھی مگر ان میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ دھیرے سے حیا کے سرہانے جھکا اور نہایت ہی عقیدت و محبت سے اس کی پیشانی پر ایک طویل بوسہ ضبط کیا۔ حیا، تم نے مجھے صرف ایک اولاد نہیں، تم نے مجھے دوبارہ زندگی جینا سکھا دیا ہے۔ فرحاد کی آواز جذبات سے رن گئی تھی۔ تم نے ثابت کر دیا کہ محبت کا کوئی موسم نہیں ہوتا۔ شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے۔ حیا نے نم آنکھوں کے ساتھ فرحاد کا ہاتھ تھاما۔ اسے اپنی تمام تکلیفوں کا صلہ مل گیا تھا۔ کہانی کے اختتام پر گھر کے وسیع لان میں سورج کی سنہری کرنوں کے سائے پورے گھر میں خاندان اکٹھا تھا۔ فرحاد صوفے پر بیٹھا تھا جس کے ایک طرف حیا اپنی پوری تمکنت کے ساتھ موجود تھی اور اس کی گود میں ان کا ننھا بیٹا پرسکون سو رہا تھا۔ حماد اپنی ویل چیئر پر ان کے قریب تھا اور باقی بچے ان کے گرد بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ کیمرے کی آنکھ نے اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے قید کر لیا، ایک ایسی فیملی فوٹو جہاں عمر کا فرق ہار گیا تھا اور محبت جیت گئی تھی۔ یہ تصویر گواہ تھی کہ سچی لگن اور صبر سے نہ صرف دل جیتے جا سکتے ہیں بلکہ اجڑے ہوئے گھروں کو دوبارہ جنت بھی بنایا جا سکتا ہے۔